بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔ معزز خواتین و حضرات، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور ہمارے ذہن میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں کہ واقعی کربلا اس کا پس منظر کیا ہے، یزید کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس طرح کے اور کئی سوالات جن کو آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ کی عظیم مذہبی شخصیت جناب قبلہ پیر محمد نصیر احمد اویسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے کے پی کو نیوز کو ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ، قیمتی وقت آپ نے ہمیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں نکال کر ہمارے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ۔ قبلہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ واقعہ کربلا اس کا پس منظر کیا ہے، اس پہ تھوڑی روشنی فرمائیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام معزز السامعین و ناظرین و حضرات، واقعہ کربلا کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو اس میں معروضی حالات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے چیزیں تھیں، یزید کا ایک کردار بھی تھا۔ یزید مسلمان ہونے کے ناطے اور مسلمانوں پر حکمرانی کرنے کی کوشش کرتا رہا، جبکہ اس کا کردار نہایت ہی برا تھا، اسلام کی خلاف تھا، اور وہ چیزیں جو اسلام نے حرام کی تھی اس نے حلال کرنا شروع کر دی۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بانپ لیا کہ یہ امت مسلمان کی بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے سامنے تشریف لے گئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور سوال ہے کہ اس کے ضمن میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت بڑے جید صحابہ موجود تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن عباس تھے، اور بھی دیگر صحابہ تھے، وہ کیوں کربلا میں کیوں نہیں گئے اور یزید کا انہوں نے مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری ہو، گھر کا جو رکھوالا ہو، گھر میں جو رہنے والا ہو، اور جو گھر کی جس کی سیکورٹی جس کے سپرد ہو، سب سے پہلے اگر گھر میں کوئی ڈاکہ زنی ہو، چور آ جائے تو سب سے پہلے وہ بیدار ہوتا ہے اور وہی اس کا سد باب کرتا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے رکھوالے تھے، اور اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے امام حسین سے بڑھ کر اس وقت کسی پر ذمہ داری نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جن پر ذمہ داری تھی وہ امام علی امام حسین تھی، اس لیے آپ نے یزید کے مقابلہ میں تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے حضرت صاحب، یزید جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں اسلام نے حلال کہیں اس نے حرام کہہ دی، اور جو حرام ہے اس نے حلال کہنا شروع کر دیا، تو یزید کے متعلق ہماری کیا رائے ہونی چاہیے؟ کچھ فاسق و فاجر کہتے ہیں، کئی علماء کی رائے ہے کہ یزید کافر ہے، تو ہماری عقیدہ اہل سنت کیا ہے، ہماری کیا رائے ہونی چاہیے، یہ بتائیں۔ یزید کے فاجر و فاسق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مجھ سے کو پوچھے تو وہ یہ ہے کہ یزید دنیا کا بدترین آدمی ہے، اور جہنم کے اس درجے میں ہوگا جہاں پر وہ شداد ہوں گے، نمرود ہوں گے، حمان ہوگا، ان کے ساتھ اس کی جو ہے وہ جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ رہی بات یہ کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، تو شوافی جو ہے نا وہ تمام یزید کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی امام شافعی کے جتنے ماننے والے ہیں وہ یزید کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت جو ہے وہ یزید کے بارے میں کفر اس حد تک کہ جو اسے کافر کہے پھر بھی خاموش ہے، جو کافر نہ کہے پھر بھی خاموش ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کتب میں فتاوی جات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یزید کا کفر اگرچہ اس لیول پر ہے لیکن اس کے کہنے کے لیے کوئی ایسی دلیل مل جائے تو پھر اس کو کفر کہیں گے، لیکن یہ مطاعت عقیدہ ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جتنے ماننے والے ہیں
وہ شوافی جو ہیں وہ یزید کو کافر کہتے ہیں. کافر کہتے ہیں. اور اہل سنت میں بھی اکثر لوگ ایسے ہیں جو یزید کو کافر کہتے ہیں. جو مطاعت علماء وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, جو کافر کے اس کو کچھ نہیں کہتے اور جو نہ کہ اس کو خاموشی رہتے ہیں. لیکن وہ فاسق و فاجر ہونا اس کا, ظالم ہونا اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اس کا جانا, اس میں کسی کا شک نہیں. ٹھیک ہے. اور جو ابھی بھی حال ہی میں پاکستان میں کئی علماء کی ہمیں تقاریر سننے کو ملتی ہیں جو یزید کے حق میں بیان دے رہے ہیں اور اسے امیر المومنین ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کے حوالہ سے جو ہے بڑی دگودو کرتے ہیں اور اسے اپ لیول پہ لے جاتے ہیں اور امام حسین کو باغی قرار دیتے ہیں. ایسے علماء کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان میں یزیدیت بڑا دور ہے. اچھا. اور اگر ان کے سے نزدیک کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جی حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. کیا بات. بے شک ایسے بعض وقت بھی ہیں پاکستان میں جن کتب لکھی ہیں ان کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا, وہ امام حسین کو معاذ اللہ باغی کہتے ہیں. ہاں جی. اگر امام حسین کو باغی وہ جو کہتی ہیں تو دوسری سائڈ پہ نبی کی حدیث مبارک ہے جی. حضور نے فرمایا جیسے میں عرض کیا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ہاں جی. تو جنتی جو نوجوانوں کا سردار ہے تو باغی کے حکم تو یہ ہے کو قتل کر دیا جائے. ہاں جی. آپ سمجھتے ہیں. جی جی. تو دوسرا یہ کہ یزید کی پھر حکومت جو ہے وہ اسلامی ماننی پڑے گی. یزید کو مسلمان بھی کہنا پڑے گا, اس کو نیک اور صالح بھی ماننا پڑے گا. ایک سائڈ پہ ان دور کے یزیدیوں کا مسئلہ ہے جی. اور دوسری سائڈ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے. لہذا یزید جو تھا وہ باغی وہ تھا, اسے باغی کہنا چاہیے نا. جو اسلام کا بھی باغی ہے, سنت رسول کا بھی باغی ہے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان کو سرکار دو عالم تو خود ہی شہادت فرمایا نا, یہ نوجوانوں کے سردار ہیں. لہذا ایسا نظریہ رکھنا میں یہ سمجھتا ہوں یہ بغض اہل بیت ہے, صحابہ سے محبت نہیں ہے. یہ جو علماء پاکستان میں یا انڈیا میں دیگر کنٹریز میں جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور امام حسین کو باغی کہہ رہے ہیں, ان کے اندر بغض اہل بیت کا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ ہے نا, کار دور میں یزید بھی ہوتے ہیں اور یزیدی بھی ہوتے ہیں, حسینی بھی ہوتے ہیں. آج بھی پوری دنیا میں ایک کربلا برپا ہے, یزیدی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں وہ حدیث پاک کے بھی منکر ہیں اور آیات قرآنی کے بھی منکر ہیں. کیسے انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ سمجھے, باغی کو کبھی رب تطہیر نہیں کہہ سکتا, باغی کو کبھی خدا نے پاک نہیں کہا. لہذا امام حسین پاک بھی ہیں اور امام حسین پاکیزہ بھی ہیں, لہذا امام علی مقام بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی تو آپ اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئے, تو آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے. تو غالباً ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل تشریف لائے تھے, انہوں نے کہا کہ اس تیرے بیٹے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور یہ مٹی ہے اے ام سلمہ میں جو میں دے رہا ہوں, جب یہ شہید ہوں گے تو یہ مٹی خون بن جائے گی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم تو امام حسین کے طرفدار ہے, تو آج اگر لوگ یزید کے طرفدار تو یہ سمجھ لیں کہ یزیدی ہونا, اور ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ آج بھی کہنا کہ یزید جو ہے وہ امام بارک تھا یا یزید جو امیر المومنین تھا, تو وہ کہتے ہیں دعا کیا کریں کہ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ قیامت میں امام حسین کے ساتھ جنت میں جائے, اور جو یزید سے محبت کرتا ہے جو ٹھکانہ یزید کا ہو وہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہو. کیا بات ہے, یعنی یہ بات ختم ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں, اللہ امام حسین کے ساتھ محشر میں ہمیں اٹھائے. اور میں یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, یا اللہ تو بھی حسین سے محبت کر, اے اللہ جو حسین سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت کر. کیا بات. یعنی معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احوال کا علم تھا کہ کربلا کا پس منظر بھی پیش منظر بھی آپ کے سامنے تھا. تو آپ نے یہ دعا مانگی یا اللہ جو میں حسین سے محبت کرتا ہوں تم بھی حسین سے محبت کر, یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. تو معلوم یہ ہوا کہ محبت حسین جو ہے یہ خدا بھی محبت کرتا ہے. اچھا یہ اس میں چلتے چلتے میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی. اگر آپ دیکھیں تو حسین کا کتنا درجہ بلند ہے, امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا,
کہ آپ اگر نماز کی حالت میں دیکھیں تو کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جی جی سوائے اہل بیت کے جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے. جی تو ان میں سر اول جو ہے امام حسین، سیدنا حضرت امام حسن ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، مولا مشکل کشا ہیں. تو جن پر نماز میں درود پڑھنا فرض ہے، یہ بات یاد کہ نماز میں درود پڑھنا فرض ہے. اور آگے جو آیات پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے، ربی جعلنی پھر بھی ٹھیک ہے، اللہم انی حمدن کثیرن یہ بھی پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن یہ آگے پڑھنا سنت ہے اور درود پڑھنا فرض ہے. تو درود کیسے پڑھا جاتا ہے؟ یا اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر تو نے رحمت اور برکت نازل کی ہے، ایسی آل محمد پر رحمت اور برکت نازل فرما. تو جن پر نماز میں درود پڑھنا فرض ہے ان کو باغی کہنا میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ایمان کی فکر کرنی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو علامہ صاحب اس دور میں اسوہ حسینی پر ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں، اس کے متعلق ارشاد فرمائیں. یہ دیکھیں امام علی مقامی امام حسین کا کردار جو ہے وہ اس حدیث پاک کے پیش نظر ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ میں ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ وقت کے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے. کیا بات، بہت بڑا جہاد ہے. اگر امام علی مقامی امام حسین کی سیرت کو دیکھیں تو اس وقت مسجد نبوی شریف کی امامت، آپ کی خطابت، سجادگی رسول کریم کی، یہ کتنی چیزیں تھیں. اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زانو تلمس کرتے تھے. اور عدم کا یہ عالم تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ پر حضرت امام حسین تشریف لے گئے تو آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنے امام شریف کو اتارا اور امام حسین کی جوتی مبارک کو صاف کیا. تو امام حسین نے عرض کیا کہ بلا آپ میرے دادا جان نانا جان کے آپ صحابی ہیں، بزرگ ہیں، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا یہ بجا ہے، لیکن تیری نسبت جو نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کسی کو یہ میسر نہیں ہے. تو اتنی عظمت اور شان ہونے کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یزید کے کردار اور عمل کو دیکھا تو آپ میدان کارزار میں اترے. یہ پرواہ نہیں کی میرے ساتھ کون ہے، میرے ساتھ بچے ہیں، بیوی ہیں، بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، اور یا میرے ساتھ اپنی بھتیجی ہیں، بھانجے ہیں، بہنیں ہیں. یہ نہیں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوگا کیا بنے گا. تو آپ میدان کارزار میں بغیر کسی خطرے کے کود پڑے. تو آج کے دور میں بھی ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار سے یہ ملتا ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، بادشاہ وقت کا وزیر اعظم ہے، یہ بہت بڑا چودھری ہے یا وزیر ہے. ہمیں کلمہ حق کہنے کے لیے امام علی مقام امام حسین کے کردار کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین کو سب سے بہترین نذرانہ عقیدہ پیش کرنے کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا ایک ہی یہ جملہ جو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ میں اس لیے میدان کارزار میں آیا ہوں تاکہ آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کا لایا دین جو ہے وہ سلامت رہے. اور آج بھی اگر لوگ چاہتے ہیں کہ امام حسین کے کردار کو پہنایا جائے اور اسوہ شبیری کو پہنایا جائے تو وہ یہی ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کیا جائے. سبحان اللہ. اور آخری جو میرا سوال ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے حوالہ سے ہے کہ کچھ علماء جو ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف خطا کا قول جو ہے وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب وہ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو وہ خطا پر تھیں، ایسے الفاظ کہہ رہے. ان علماء کو کیا جواب دیں گے اور اس کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں. اس میں ایک حدیث مبارکہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی، پھر فرمایا علی منی، پھر فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی کہ فاطمہ میں دل کا ٹکڑا ہے، حسین مجھ سے یا میں حسین سے ہوں، اور علی مجھ سے ہے. اور فتاوی قاضی خان میں یہ لکھا ہوا ہے، 500 علماء کا وہ فتاوی اکٹھا کیا ہوا ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوائے مبارک سے لگنے والی نالائل مقدس جسے ہم پنجابی میں جوتی کہتے ہیں، اس کو اگر جوتی کو نالین کو جتلا کہے
یعنی تصغیر کے سیغے سے کہے پکارے تو یہ کفر ہے. اچھا یعنی حضور کا وال مبارک اس کو الٹا کہے، جوتی کو جتڑا کہے، یعنی جس کی نسبت سرکار دو عالم سے ہو اس کو صیغہ تصغیر سے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ حضور کے نالین مقدس کے ساتھ لگنے والا چمڑا جی یا وہ جوتی یا وہ نالین پاک اگر اس کی توہین کی جائے تو وہ کفر ہے. یعنی یہ ادب کا مقام ہے. یہ وہ کفر ہے. یہ ایک کا نہیں بلکہ 500 علماء کرام نے کہا فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے. واہ. اچھا اب 500 علماء کرام یہ بھی لکھا اور آج تک یہی عقیدہ اہل سنت کا کہ حضور کی کوئی توہین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو یہ کہے کہ حضور کا لباس اچھا نہیں تھا یہ بھی کفر ہے. کفر کوئی شک. اور اگر کوئی یہ کہ جوتی نہیں تھی یہ بھی کفر ہے. اگلی کہ بال مبارک یہ بھی کفر ہے. آپ تصور کریں کہ جب حضور کے پاؤں سے لگنے والی جوتی وہ چمڑا اس چمڑے کی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جتری کہے تو یہ کفر ہے. اس کی توہین کرنا چمڑی کی جس کو سرکار دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کہیں قال فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. تو تصور کریں جو جوتی کی توہین کرے وہ کافر ہو جاتا ہے تو جو سیدہ کائنات کی توہین کرے اس کا ایمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اور اس بار ایک مجھے شعر یاد آ رہا کسی کا بہت اچھا سا لکھا. اس نے کہا تھا کہ نکلا تھا گھر سے دنیا کمانے مگر اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے. جس نے کہا فاطمہ کو خطا پر یقیناً اس کی ماں سے خطا ہو گئی. یعنی یہ انہوں نے کمال لکھا. کیا بات. اور اس میں تھوڑا سا چونکہ میں آپ کا انٹرنیشنل ٹی وی ہے اس باتیں میں نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں ایک سازش ہے. ٹھیک ہے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے. وہ عیسائیوں کے خلاف بھی ہے، یہودیوں کے خلاف بھی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بھی ہے. اچھا وہ سازش یہ ہے کہ تمام جو مذہبی آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں ان میں تفرقہ ڈال کر ان کے ایسا بکھیر دیا جائے کہ ان کے مذہب کا نام و نشان نہ رہ جائے. اچھا اچھا. نہ یہودیت کا رہ جائے، نہ عیسائیت کا رہ جائے، نہ مسلمانوں کا رہ جائے. مسلمانوں میں کچھ لوگ جسے علماء سو کہتے ہیں. اچھا. علماء سو ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے علماء سو. علماء ہوتے ہیں جو وقت کے حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں علماء حق. اور علماء سو اسے کہتے ہیں جو دنیاوی لالچ کی بنا پر جیسے اکبر بادشاہ کے دور میں امام ربانی علماء حق تھے اور اس وقت اتنے علماء تھے جو اکبر کے ساتھ تھے آپ تصور نہیں کر سکتے. انہوں نے بغیر نقطے کے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. اللہ اکبر. بغیر نقطے کے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو اکبر کے ساتھ تھے. وہ اتنے بڑے عالم تھے. تو علماء حق وہ جو وقت کے قرآن کو ساتھ سامنے ڈٹ کر مقابلہ وہ علماء سو. آج بھی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں علماء سو موجود ہیں جو دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہاں پر میں آپ کو بات بتا دوں کہ شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ محمد قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے. اس کا نام میں نہیں لوں گا. اس رسالے میں آپ نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے 2 راوی ہیں اور دونوں راوی کذاب ہیں. انہوں نے یہ بات کر کے جا کے کوفے میں کہا تھا کہ مسلمانوں میں یہ بات پھیلائیں اب کا فتنہ ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں سرے سے بات ہے ہی نہیں. آپ ماشاء اللہ سمجھدار سے آپ علم ہے. اگر آپ دیکھیں کہ سیدہ کائنات کا مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کا ہی حصہ بنتا تھا؟ دیکھیں نا آپ کی زواج مطالعات بھی وہ بھی تو ہے نا. اچھا پھر حضرت عباس کا حصہ بنتا تھا اور دیگر آپ کے جو عزیزوں کا ان کا بھی حصہ بنتا ہے کیونکہ ایک شرعی مسئلہ ہے نا کہ بیٹا نہ ہو تو پھر کہیں غصہ جاتا ہے. تو اصل میں بات یہ نہیں تھی. اصل میں بات یہ تھی کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ سیدہ کائنات نے خود نہیں اچھا اور مولا مشکل کشار خود نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو بھیجا ہے. اچھا ایک نظریہ یہ کسی کو بھیجا ہے یعنی خود نہیں کسی کو بھیجا. کسی نے بھیجا. ٹھیک ہے. آپ تصور کریں نا کہ سیدہ کائنات کی یہ شان ہو
کہ جن کے بیٹے جنت کے سردار ہوں، جو خود سردار ہوں ہاں جی، جنتی عورتوں کے، عورتوں کی سردار، اور اللہ اکبر جن کو کائنات میں یہ پذیر آئی ہو. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے کسی کو بھیجا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اچھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ انبیاء کرام کی نہ کوئی وراثت ہوتی ہے جی، نہ انبیاء کرام میں کوئی وارث ہوتا ہے. تو جو فدق ہے نا جی، وہ اسی طرح میں اس کو تقسیم کروں گا جیسے سرکار دو عالم نے تقسیم کیا. وہ کیا تھا کہ پورے سال کا خرچہ اہل بیت کا بقایا مدینے کے غریبوں اور یتیموں میں چلا جاتا تھا. جی، میں ایسے ہی کروں گا. تو سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی جی، اور اس پر کوئی بات بھی نہیں کی. ساری زندگی نے بات کی، اچھا، ساری زندگی کو بات نہیں کی. لیکن یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے کتنے تابع دار تھے، اللہ کتنی محبت تھی آپ کیا کی. بات، میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق جس نے سارا مال مدینے میں سب سے بڑا تھا جس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور جن کا مال مدینے سے نہیں بلکہ یمن سے، شام سے، مصر سے آتا تھا، دیگر ممالک سے، بہت بڑے تاجر. جو اپنے گھر میں 1 روپیہ نہ رکھے وہ سیدہ کائنات کا مال کھا لے. اللہ، جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ تھا کہ اس بات کے بعد آپ سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنے گلے میں کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈال کر ایسے، تو آپ نے ایسے پکڑ کر ایسے کہا جی، کہ سیدہ کائنات آپ کا وہ سوال تھا، جتنی میری جائیداد ہے وہ آپ لے لیں، وہ آپ لے گئے، آپ لے لیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے ابا کا غلام تھا، میرے بچے آپ کے غلام ہیں، سبحان، جتنی جائیداد میری ہے میں آپ کے سپرد کرتا ہوں. لیکن سیدہ کائنات وہ مسئلہ جو ہے نا وہ ایسے مسئلہ ہے. اب باقی فدق کا مسئلہ آپ سمجھیں کہ جو علاقہ بغیر کسی لڑائی کے حاصل ہو وہ علاقہ جو ہوتا ہے وہ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے، ہاں جی، حکومت کی ملکیت. ملکیت ہوتا ہے، اور حکومت چاہے جس کو چاہے دے نہ دے. ایسے جو فدق تھا نا جی، وہ بغیر لڑائی کے حاصل ہوا تھا. سرکار دو عالم نے کچھ علاقہ جو تھا وہ مجاہدین نے تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو باغ فدق تھا نا یہ سرکار دو عالم شفیع معظم نے اپنے لیے رکھا، اپنے سے مراد حکومت میں رکھا. ٹھیک ہے، اور اس سے غریبوں، بیوہ، یتیموں کا حصہ چلتا تھا اور اہل بیت پاک کا حصہ چلتا تھا. ٹھیک ہے، اور وہی طریقہ سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر مولا مشکل شاہ تک، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مشکل شاہ تک رہا. ہم یہ کہتے ہیں سوال کرنے والوں سے کہ اگر یہ باغ فدق ملکیت تھی سیدہ کائنات کی تو مولا مشکل کشا کا دور مقدس جو تھا، ہاں جی، امام حسن کا دور مقدس تھا، جی، اس دور میں وہ اپنی ملکیت لے لیتے، لے قبضہ لیتے، چھڑا ہاں لیتے. جی، لیکن نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا اور یہی حق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس دور میں جی، بہت زیادہ فتنے کا دور ہے. اس دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے سلف صالحین کی کتب پڑھنی چاہیے، اور اس دور کے موجودہ جو نئے مفکر ہیں اور نئے فتنے بعض لوگوں سے بچنا چاہیے. اور اس دور میں مجھے پھر حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 عرفہ کے دن 1,40,000 صحابہ تھے. حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو کھڑی کرو، اور اونٹنی پر کھڑے ہو. حضور نے فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جی، ایک اللہ کا قرآن، ایک اہل بیت. سبحان، جو لوگ ان دونوں کو پکڑ کر رکھے گا وہ ہدایت یافتہ رہے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس وقت اللہ کے قرآن اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونا ہے. جو سمجھے جو اہل بیت اور قرآن کے ساتھ وابستہ ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہے اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا. لیکن جو اہل بیت کا منکر ہے یا اہل بیت کی توہین کرتا ہے یا اہل بیت کے کوئی لفظ نرم بولتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا بدبخت ہے، گمراہی کے دلدل میں پھنس چکا ہے. اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے ہمیں. اور کیا پیارا شعر ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. آپ فرماتے ہیں خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بار قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول
اور آخر میں شعر میں حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نقشبندی کو بہت بڑے پیشوا ہیں. جی. آپ فرماتے ہیں ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. اسی پر اللہ تعالیٰ ہماری نجات کرے اور اللہ تعالیٰ اس محرم الحرام شریف کے مہینے میں قیامت کے دن ہماری آخرت جو ہے امام علی مقام اور اہل بیت کے قدمان مبارک میں کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت مہربانی. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ